اور بچے بچے کو پتہ تھا کہ شہباز کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، نواز پتہ نہیں کہتے ہیں کہاں کا سیاستدان ہے، بڑا مولانا نے کہا ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم کوئی امریکہ کے ایجنٹ ہیں، امریکہ جو چاہتا ہے ہم وہی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی عاملہ نے کل جو فیصلہ کیا تھا اس پہ کچھ گفتگو تو ہم کر ہی چکے ہیں، بعد میں تفصیلات اور زیادہ سامنے آئیں۔ اب مولانا نے کہا کہ جس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں، جو سمجھتا ہے کہ الیکشن ٹھیک ہیں وہ عیش عشرت کرے، اور جو سمجھتا ہے کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے وہ ہمارے ساتھ آ کے اپوزیشن میں بیٹھے۔ انہوں نے میاں نواز شریف کو بھی دعوت دی کہ میاں صاحب اپوزیشن میں بیٹھیں۔ مولانا نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا اور بہت سخت ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے رات 2 انٹرویو دیے، اور انہوں نے کہا کہ اب فیصلہ ایوان میں نہیں میدان میں ہوگا۔ اور میں حیران ہوں منصوبہ سازوں پہ کہ مولانا کئی سالوں سے ساتھ دے رہے تھے، 2002 میں مشرف والے الیکشن میں بھرپور ساتھ دیا انہوں نے، پھر زرداری کا ساتھ دیا 2008 میں، پھر انہوں نے نون لیگ کا ساتھ دیا، پھر امپورٹڈ حکومت کا ساتھ دیا۔ اب مولانا جیسے آدمی کو بھی ناراض کر لیا، اور زمانے بھر کی بڑی دہشت گرد پارٹی بتہ خور جس کے جتنے ممبر بنائے ہیں یہ سب ملوث ہیں، اور خود ہی کہتے تھے صاحب ان کو لانے والے، اب لانے والے خود ہی کہتے تھے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، انہیں انڈیا سے پیسہ آتا ہے، سارے ثبوت اور کاغذات اور سب کچھ آپ ہی تو فرماتے تھے۔ ہمیں تو آپ کے ذریعے پتہ لگا کہ یہ دہشت گرد ہیں۔ ویسے حضرت مولانا شاہ منرانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت پہلے سے فرماتے تھے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، اس وقت کسی نے نہیں مانا۔ بدقسمتی ہے کہ ملک کے معاملات جن کے قبضے میں ہیں ان کی ترجیحات بھی اپنی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کس زاویے سے سوچتے، کہ ان کو لانے کے بعد کھلی چھٹی دینے کے بعد کراچی میں جو نقصان ہوا وہ سب کے سامنے، آئے دن ہڑتالیں، بتہ خوری، تاجر بیچارے چھوڑ کے کوئی لاہور آ گیا، کوئی اسلام آباد آ گیا، کوئی بیرون ملک چلے گئے، بہت سارے تاجر کراچی سے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر درمیان میں ان کو ان کی اصلیت دکھائی گئی۔ پچھلے انتخابات میں ان کی شاید 4 یا 5 سیٹیں تھیں، ان کو بتایا گیا کہ اب اس الیکشن میں وہ بلدیاتی انتخابات میں بائیکاٹ کر گئے، اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے پاس پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب یہ بات تو بجا کہتے ہیں کہ ان کے پاس پولنگ ایجنٹ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے بوٹ پالش والا کام کیا اور ان کو سوئے ہوئوں کو اٹھا کے 17 سیٹیں دے دی گئیں۔ اچھا میں تو ظاہر ہے سمجھا جاتا ہوں کہ بھئی ایک پارٹی کا حامی ہے یہ، لیکن حافظ نعیم الرحمان صاحب تو ظاہر مد مقابل تھے، وہ لڑ رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے پی ٹی آئی جیتی، پیر صاحب پگاڑا کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی۔ یہ تو سارے مخالف امیدوار تھے، مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں، سراج الحق صاحب اور دیگر جتنے قومی لیڈر ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا بندہ اگر بول پڑا ہے، اور بولے کیا ہے مولانا نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کیا جو کچھ ہوا ہے، یہ تو رزلٹ لکھ کے دیے جا رہے تھے اناؤنس کرنے کے لیے، ان کو بھی کہیں سے حکم مل رہا تھا۔ مولانا کا کہنا، مولانا چونکہ اندر کے بھیدی ہیں، بہت بڑا معاملہ ہے، اسے اب دیکھنا ہوگا۔ ان لوگوں کو جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، الزام چاروں طرف سے آ رہا ہے، اس الزام سے بچنا ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ہم الحمدللہ ساری زندگی اس سے دور رہے ہیں، نہ کبھی ہم ان کی چائس رہے ہیں، نہ کبھی خواہش کی ہے کہ ہم جا کے گزارش کریں کہ کوئی ایک آدھی سیٹ ہمیں بھی دے دو، بلکہ میری 2 تقریریں موجود ہیں، ایک تحریک لبیک پاکستان کے جو مہنگائی مارچ
کا دھرنا تھا ان کا تحریک لبیک کا یہاں، اور ایک جھنگ میں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب نے جو جلسہ کیا بہت بڑا، اس میں فقیر نے کہا تھا یہ الیکشن بے سود ہیں، ان پہ پیسہ لگانا پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، اس سے بچو اور انقلاب کی راہ اختیار کرو۔ انقلاب کا رستہ یہ ہے، میدان میں نکلو، سڑکوں پہ آؤ اور آ کے مطالبہ کرو، پرامن طریقے سے مطالبہ کرو بھی یہ نظام درست کیا جائے۔ یہ الیکشن سسٹم جو ہے یہ اتنا گندا ہے کہ کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس دفعہ بولے سب، اس دفعہ تقریباً سب ہی بول رہے ہیں۔ اب تو جو جن کو اقتدار دینے کی کوشش ہو رہی ہے، دیکھیں وہ کہاں تک کامیاب رہتی ہے، وہ بھی بول رہے ہیں۔ جاوید لطیف بول رہا ہے، رحیل اصغر بول رہا ہے، خرم دستگیر بول رہا ہے، شاہد خاقان عباسی تو پہلے بول رہا تھا، چودھری نثار، جتنے گڈ بک والے تھے وہ بھی بول رہے ہیں، اور بیڈ بک والے تو بیچارے کبھی الزامات کی سیاست کرتے نہیں ہیں کہ الزامات، وہ تو چپ کر کے اپنا الیکشن لڑتے ہیں، جو نتیجہ آ جائے تسلیم کر کے سر تسلیم خم۔ اب اے این پی والے بول رہے ہیں، اے این پی والے بھی امپورٹڈ حکومت کا حصہ تھے اور بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کرتے تھے۔ جہاں تک تعلق ہے خیبر پختونخوا کے الیکشن کا، اور وہ تو تقریباً کوئی آدمی شاید ایسا ہو اکا دکا، جتنے صحافی ہیں، جس گروپ کے صحافی تھے، سب کہہ چکے تھے کہ خیبر پختونخوا سارے کا سارا پی ٹی آئی کی طرف جائے گا، اور یہ کلین سویپ کی بھی خبریں پہلے چل رہی تھیں، بہت دنوں سے چل رہی تھی، اور دنیا کو نظر بھی آ رہا تھا کہ خیبر پختونخوا کس طرف جائے گا۔ وہاں بھی اب رفڑ ڈالا ہوا، وہاں جنہوں نے رفڑ ڈالا ہے اے این پی والے، وہ لاڈلوں میں ہیں، اور ان کو بھی امید تھی کہ ہمیں بھی ایسے سوئے سوئے اٹھا کے کوئی 10-12 سیٹیں تو دی جائیں گی نا، تاکہ ہم بھی متحدہ حکومت کا حصہ بنے اور کچھ نہ کچھ ہم بھی مال بٹورنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہاں مال کی دوڑ لگی، یعنی جو کچھ پیپل پارٹی نون سے کر رہی ہے، گیم کر رہی ہے، پیپل پارٹی ادھر پی ٹی آئی سے بھی مذاکرات اندر کھاتے چل رہے ہیں اس کے، اب پی ٹی آئی کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ووٹ بینک ان کا ہے۔ اگر نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی اور چل نہ سکی تو آئندہ الیکشن میں یہ جو سیٹیں ملی ہیں ان کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ بھی دلوائی گئی ہیں سیٹیں، تو اصل ان کی بھی 20-25 تھیں، اور نون لیگ کی 10 سے 12-15 سیٹوں سے زیادہ نہیں تھیں۔ اب جو رزلٹ نظر آ رہے ہیں، پہلے میرا خیال تھا 20-25 ہیں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ 15-20 سے زیادہ سیٹیں ان کی نہیں تھیں۔ اب مولانا کی پریس کانفرنس، اب پہلی دفعہ مولانا نے دل خوش کیا ہے، جوان مردوں کی طرح مولانا بولیں، اور اسی طرح بولنا چاہیے تھا۔ اب میں نے کل بھی شاباش دی تھی کہ مولانا آپ کا لہجہ یہی ہونا چاہیے، باطل کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، جعل سازی کے خلاف، دھاندلی کے خلاف آپ کا لہجہ یہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو 2-3 وزارتوں کے لیے پیچھے پیچھے پھرنا، ان کے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا، غلط کو صحیح کہنا، یہ شایان شان نہیں ہے علماء کی۔ دوسری بات مولانا نے جو کہی بڑی مزیدار ہے، جب امپورٹڈ حکومت تھی، خان کہتا تھا ہم کوئی غلام ہے، تو اس وقت مولانا کہتے تھے دیکھیں اس نے ہمارے تعلقات خراب کر دیے امریکہ سے۔ اب آج مولانا نے بھی کہا ہے، رات جو مہر بخاری کو انٹرویو دیا، مولانا نے کہا ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی امریکہ کے گماشتے ہیں۔ چلیں لفظ میں نے سخت بول دیا ذرا تھوڑا سا، مفہوم یہی تھا کہ ہم کوئی امریکہ کے ایجنٹ ہیں، امریکہ جو چاہتا ہے ہم وہی کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا کا سیدھا سیدھا الزام یہ تھا کہ یہ الیکشن جو ہیں امریکہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی مرضی کی 2 پارٹیاں لائی گئی ہیں، سیکولر پارٹیاں، اور سیکولر پارٹیوں میں تینوں پارٹیوں کو حصہ دیا گیا، نون کو بھی، پی پی کو بھی، اور ایم کیو ایم کو بھی۔ اور مولانا جو اتحادی تھے، نہیں اتحادی نہیں بلکہ اتحاد پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، جن سے وعدہ کیا گیا تھا صدارت مولانا کو دیں گے، اس لیے کہ وہ دینی جماعت ہے، اس کو کھڈے لائن لگا دیا گیا، اس کی 12-13 سیٹوں سے 4 پہ لے آئے، اور جن کی ایک بھی نہیں بنتی تھی۔ اب واقفان حال کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی ایک بھی نہیں بنتی تھی،
اسے 17 سیٹیں دلوا دی گئیں۔ تو یہ رزلٹ آہستہ آہستہ جوں جوں دن گزریں گے اور لوگ بولیں گے۔ اب بہت ساری پارٹیاں تو تقریباً میدان میں آ گئیں اس الیکشن کے خلاف، تو جو حکومت بنے گی کیسے چلے گی؟ میاں برادران کو چاہیے تھا دل بڑا کرتے اور کہتے اگر ساری جماعتوں کو اس الیکشن پہ اعتماد نہیں ہے تو ہم بھی چھوڑتے ہیں، آؤ دوبارہ الیکشن میں جاتے ہیں، یا جتنی سیٹیں ہماری متنازع ہیں پہلے ان پہ فیصلے آ لینے دیں اور فیصلے بھی آزادانہ آ لیں، اس کے بعد حکومت بنانے کی بات کریں گے۔ لیکن ان کو تو حکومت بنانے کی کوئی ضرورت سے زیادہ ہی جلدی ہے، اور یہ جلدی ان کو لیڈو بھی ہے۔ میاں نواز شریف کا پتہ تو صاف ہو گیا کل کا، آج میاں شہباز صاحب کی وزارت عظمیٰ بھی خطرے میں نظر آتی، بلکہ بہت سارے صحافیوں نے جو ویلاگ کیے ہیں، کچھ نے تو کہا میاں شہباز کی شیروانی پھٹ گئی، کسی نے کہا میاں شہباز کی شیروانی بھی دھری کی دھری رہ گئی۔ تو میاں شہباز شریف صاحب دانش مندی کا ثبوت دیتے، اگر تھوڑا انتظار کرتے، رزلٹ کا انتظار کرتے۔ میاں صاحب کو بھی بے حد جلدی ہے، اور انہوں نے، میں نے رات بھی کہا تھا کہ اس کے لیے بڑی محنت کی اس وزارت عظمیٰ کے لیے، اور بھائی صاحب کو دھوکہ کسی اور نے نہیں دیا، میاں شہباز شریف نے خود سارا پلان کیا ہوا تھا، پہلے پلان تھا، اور بچے کو پتہ تھا کہ شہباز کو وزیر اعظم بنایا جائے گا۔ نواز پتہ نہیں کہتے ہیں کہاں کا سیاستدان ہے، بڑا سینئر سیاستدان ہے جی، اتنا دھوکہ تو کوئی بچہ بھی نہیں کھاتا جتنا نواز شریف نے کھایا۔ شہباز صاحب کل پریس کانفرنس کرتے ہوئے بڑے کھلکھلا کے ہنس رہے تھے۔ دو خوش ہیں بس، دو ہستیاں، دو شخصیات، یا شہباز خوش ہے اور یا مریم نواز خوش ہے کہ وزارت اعلیٰ پہ میرا نام آ گیا۔ باقی پیپل پارٹی والے بھی پریشان ہیں، پیپل پارٹی والوں کو پتہ ہے۔ آج کے اخبارات میں خبر ہے 1 فروری سے گیس مہنگی کرنے کی منظوری، سی این جی کی قیمت بھی بڑھا دی گئی، 1 سال میں تیسرا اضافہ ہے جی۔ صارفین کے لیے 100 روپے فی ایم ایم P2 اور نان پروٹیکٹڈ 300 سی این جی سیکٹر کے لیے 170 روپے اضافہ ہو۔ تیسری دفعہ 300% اضافہ ہو چکا ہے، جو نگران حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے۔ ان کا مینڈیٹ تو اتنا تھا کہ الیکشن کروائیں اور گھر جائیں، جو وہ صحیح طرح نہیں کروا سکے، بڑی بری طرح ناکام ہوئے۔ اب یہ جو مہنگائی کی جا رہی ہے، یہ حکومت آئے گی اسے اور بڑھائے گی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرے گی، گیس کی قیمتوں میں، پٹرول کی قیمتوں میں، تو عوام کیسے مانیں گے؟ ایک جعلی اور فراڈ حکومت کے اضافے کو ماننے کی بجائے لوگ احتجاج کریں گے، اس لیے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جلد بازی میں اقتدار کی خواہش، یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا اقتدار، چند دن یا چند ہفتے چلے گا، اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی۔ بدنامی کا طوق پہلے بھی 16 مہینے والا گلے میں ہے، اور یہ بھی بہت بڑا ایک طوق بدنامی کا گلے پڑ جائے گا۔ اس لیے سیاستدانوں سے کہہ رہا ہوں کہ عقل مندی کا ثبوت دیں۔ مولانا نے دعوت دی ہے کہ جو ہار گئے ہیں وہ آئیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں۔ مولانا کی دعوت ان سب کو قبول کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔